السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يستجيبوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ محترم سامعین اور سامعات، عقیدے کی کتاب آؤ ایمان کی باتیں کریں، اس کا ایک درس گزشتہ اتوار کو ہو چکا ہے اور آج کا اس کتاب پر یہ دوسرا درس ہے۔ اس سے پہلے صفحہ نمبر 25 تک ہم سوالات اور جوابات پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 25 سے آگے کے سوالات حل کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ملک اور صفت علم کے تعلق سے اکثر سوالات آئیں گے۔ حاضرین، گزشتہ درس میں بات یہاں پر آ کر رکی تھی کہ دنیا بھر کے اندر شرک پھیلنے کی اہم وجہ صالحین اور نیک لوگوں کے اندر غلو کرنا ہے، یعنی نیک لوگوں کو ان کے درجے سے اوپر بڑھا دینا، ان کی حیثیت سے ان کو زیادہ حیثیت دینا، ان کو نیک لوگوں کے درجے سے اٹھا کر معبود بنا لینا یا رسولوں کے درجے پر لے کر چلے جانا۔ اس طریقے سے اس دنیا کے اندر شرک آیا، اور آپ کو بتایا گیا کہ سب سے پہلے شیطان نے جب لوگوں کو بہکایا شرک کے تعلق سے، تو وہ نیک لوگوں کے ذریعے ہی سے بہکایا۔ شیطان نے لوگوں کو یہ کہا کہ تم نیک لوگوں کی مورتیاں بناؤ، ان کے آستانے اور درگاہیں بناؤ، اس طرح سے ان کو یاد کیا کرو، ان کی مورتیوں کو یادگار کے طور پہ بناؤ۔ لیکن جب انہوں نے ان کی مورتیوں کو یادگار کے طور پر بنایا، اور یہ لوگ جنہوں نے مورتیاں بنائی تھی یہ گزر چکے اور بعد کی نسلیں آئی، تو انہوں نے ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا، ان کی عبادت شروع کر دی۔ ایسے ہی شیطان نے دوسرا حربہ یہ اپنایا کہ نیک لوگوں کی خبروں کو پختہ بنانے کے لیے لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی۔ لوگوں نے نیک لوگوں کی خبروں کو پکا بنایا اور دھیرے دھیرے سے ان خبروں کے اوپر چادریں چڑھانے لگے، سجدہ کرنے لگے اور شرک کرنے لگے۔ یہ دو کام یا دو طریقے، یعنی نیک لوگوں کی مورتیاں اور ان کے بت بنانا، اور دوسرا ان کی خبریں پکی بنانا اور ان کی خبروں پر درگاہیں بنا لینا، یہ دو ذریعوں سے امت میں شرک پھیل گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تو انہی دو طریقوں کو یا دو چیزوں کو سب سے پہلے ختم کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کعبے کے اندر موجود 360 بتوں کو انہوں نے توڑا۔ بتوں کو توڑنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جو بھی خبر اونچی دکھے اس کو برابر کر دو، اور جو بھی مورت یا مورتی تم کو نظر آئے اس کو توڑ ڈالو۔ اور یہی کام علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد سے کرایا جن کا نام ابو الحیاج اسدی تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا میں تم کو ایسے کام کے لیے نہ بھیجوں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے مجھے بھیجا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ جو بھی مورتی ملے گی، جو بھی بت ملے گا اس کو توڑ دیا جائے، اور جو بھی قبر اونچی ملے گی اس کو برابر کر دیا جائے۔ تو انہی دونوں ذریعوں کو جو کہ شرک کے ذریعے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔
اب چونکہ شرک کے پھیلنے کی وجہ نیک لوگوں کی ذات کے اندر غلو تھا، نیک لوگوں کی عقیدت میں حد سے بڑھ جانا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھایا تو انہی نیک لوگوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جن کو تم حد سے زیادہ بڑھاتے ہو، جن نیک لوگوں کی تم عبادت کرنے لگے ہو، اگر یہی نیک لوگ شرک کر بیٹھیں تو ان کی نیکیاں بھی برباد ہو جائے گی۔ نیک لوگ ہی نہیں بلکہ اگر انبیاء اور ہمارے رسول خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کریں گے تو ان کے بھی عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اسی تعلق سے صفحہ نمبر 25 اور 26 پر سوال ہے، آئیے کتاب کی عبارت میں داخل ہوتے ہیں۔ مؤلف نے سوال قائم کیا ہے کہ کیا شیطان نے یہ داؤ امت محمدیہ کے ساتھ بھی کھیلا؟ یعنی نیک لوگوں کو ان کی حد سے زیادہ بڑھا دینا اور ان کے اندر شرک کروانا، جیسا کہ شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا، کیا یہ کام شیطان نے ہماری اس امت محمدیہ کے ساتھ بھی کیا؟ تو مختصر جواب ہے کہ ہاں، ہماری امت میں بھی یہی کام کیا گیا۔ لوگوں نے نیک لوگوں کو، بزرگوں کو ان کی حد سے زیادہ بڑھایا اور ان کی قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ اور اس میں جو مؤلف نے جواب کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ایک بڑا رول جھوٹی روایتوں کا تھا، یعنی کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹے الفاظ ذکر کیے اور یہ کہا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حالانکہ وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ تو جھوٹی حدیثوں کا سہارا لے کے امت میں لوگوں نے شرک پھیلایا، اور اس کی کچھ مثالیں آگے کے کچھ صفحات میں آئے گی۔ اگلے سوال کو دیکھیے صفحہ نمبر 26 پر۔ سوال میں ہے کہ شیطان کے اس وار سے بچنے کے لیے قرآن و سنت نے ہماری کیسی تربیت فرمائی؟ یعنی شیطان جو قوم میں شرک پھیلا رہا ہے نیک لوگوں کو کے ذریعے سے، اس سے بچانے کے لیے قرآن میں کس طرح سے ہم کو سمجھایا گیا ہے؟ تو میں نے آپ کو مختصراً بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی نیک لوگوں کی مثال دے کر سمجھائی کہ ان نبیوں نے بھی اگر شرک کیا تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب جواب میں سیدھے داخل ہوتے ہیں، آسان ہے، سیدھے پڑھتے جائیں گے تو بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب میں مؤلف نے کہا کہ شرک کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یعنی شرک ایسا گناہ ہے جو بالکل بھی معاف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی شرک کیا اور توبہ کیے بغیر شرک ہی پر مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ آگے مؤلف نے کہا ایسی بہت سی آیات شرک کی تردید میں کافی تھی، مگر اس شیطانی وار سے بچنے کے لیے ہماری نظریاتی مشق یوں کروائی گئی کہ سید البشر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی۔ یہ آیت اس تعلق سے بہت زیادہ اہم ہے جو ابھی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بفرض محال آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا کے سب سے نیک آدمی، تمام انسانیت کے سردار، نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کریں تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو دنیا کا ایسا کون سا ولی اور بزرگ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے اعلیٰ نہیں ہے، یعنی اس چیز سے ان کو معافی نہیں ہے اگر وہ کریں، تو کوئی نبی اور دوسرا ولی اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ آگے مؤلف کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، یہ ممکن نہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، مگر چونکہ انسانوں کی اکثریت اپنے بزرگوں کی اندھی محبت میں جہنم وصل ہوئی، اس لیے قانون کی انتہائی بالادستی بیان کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کسی بھی شخصیت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی فرما برداری نہیں کہلائی جا سکتی۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر یہ غلط کام کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے، نبی ہونے کی وجہ سے یہ قانون اللہ کا بدل نہیں سکتا۔ شرک کرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آگے ایک مثال یہ دی ہوئی ہے
کہ کچھ لوگوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے علی رضی اللہ عنہ کے کچھ فیصلے منگوائے کچھ مسائل کے تعلق سے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو محسوس ہوا کہ یہ جو فیصلے علی رضی اللہ عنہ کے نام سے ذکر کیے ہوئے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، اور یہ باتیں علی رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے۔ تو انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ باتیں علی رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے، اگر وہ یہ باتیں کہتے، اگر وہ ایسے فیصلے کرتے تو وہ گمراہ ہو جاتے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا، یہ ان کے فیصلے نہیں ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ اگر وہ یہ فیصلے کرتے، اگر وہ یہ غلط باتیں کرتے تو وہ گمراہ ہو جاتے اور بھٹک جاتے۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ بھی اس قانون سے بالا تر نہیں ہے، کوئی نبی اور کوئی ولی، کوئی صحابی اس قانون سے اوپر نہیں ہے کہ شرک کریں گے تو معاف ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ولی اور ہمارے بزرگ، ہمارے پیر شریعت سے اوپر اٹھ چکے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج وغیرہ، کوئی عبادت ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ بخشے اور بخشائے ہو گئے ہیں، کوئی عبادت ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان کے لیے رد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا جا رہا ہے کہ شرک کریں گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے اور عمل ان کے لیے بھی ضروری ہے، تو دوسرے ولی اور بزرگ سے یہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اگلے سوال میں مؤلف کا کہنا ہے کہ کیا قیامت کے دن لوگوں کا یہ عذر قبول کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی کی تھی؟ یعنی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک اس وجہ سے کر رہے ہیں، یا یہ کام ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمارے والد، ہمارے دادا یہی کرتے آئے ہیں، ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر والے یہی کرتے آئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی بریلوی گھر میں پیدا ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کے والد، اس کے دادا شرک کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے لیے نذر و نیاز اور ذبح وغیرہ کرتے ہیں، جو کہ سب شرک کے کام ہیں۔ باپ کو اور دادا کو دیکھتے ہوئے وہ بھی یہی کام کرتا رہا اور اسی کام پر وہ مر گیا اور اس شرک سے اس نے توبہ نہیں کی، تو مر جانے کے بعد کیا وہ اللہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تو مشرک گھرانے میں پیدا ہوا تھا، میرے باپ شرک کرتے تھے، میرے دادا شرک کرتے تھے، اس وجہ سے میں بھی شرک کرنے لگا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو کیا کوئی آدمی ایسا کہہ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ہم سب سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم اسی کو رب مانیں گے، صرف اللہ کو رب کہیں گے اور اسی کو رب مانیں گے۔ اور یہ عہد کو، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسول بھیجے اور رسولوں نے یہ وعدہ ہم کو یاد دلایا کہ ہم نے اللہ سے کہا تھا کہ ہم اسی کو رب مانیں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور یہ وعدہ جب رسولوں نے ہم کو یاد دلایا تو یہ علماء کے ذریعے سے ہم تک، آج تک علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو کوئی بھی آخرت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میرے باپ دادا شرک کرتے تھے اس وجہ سے میں بھی شرک کر کے مر گیا، یہ عذر اور یہ وجہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للہ علی الناس حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، یعنی شرک سے ڈرانے والا، جہنم سے کے عذاب سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا، لئلا یکون للہ علی الناس حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں پر رسولوں کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی عذر اور کوئی وجہ باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے باپ دادا کو میں نے دیکھا اس وجہ سے میں نے شرک کر دیا۔ جواب میں مؤلف نے ایک آیت ذکر کی ہے، جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی، یعنی تمام لوگوں کو، سارے انسانوں کو جمع کیا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا، یعنی ان سے پوچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کر سب سے پوچھا، کیا پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
وہ کہنے لگے، یعنی سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے، یعنی سب لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ آگے ہے کہ یہ اقرار ہم نے اس لیے کرایا تھا تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم اس توحید سے بالکل بے خبر تھے، یا یوں نہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے تو اس کے بدلے ہمیں ہلاک کرے گا۔ یعنی اللہ نے یہ وعدہ اس لیے لیا تھا تاکہ قیامت کے دن ہم یہ نہ کہہ سکے کہ شرک تو ہمارے بڑے لوگوں نے کیا تھا اور ان کا دیکھا دیکھی ہم نے بھی شرک کیا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اس لیے ہم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بڑوں نے شرک کیا تو ہم کو کیوں سزا دی جا رہی ہے، ہم کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ آگے مؤلف کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن غفلت اور بزرگوں کی پیروی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دو عذر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں غافل تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور دوسرا عذر کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم نے شرک کیا، یہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اگلے سوال میں ہے، کیا اس امت میں بھی شرک پایا جاتا ہے؟ جواب، ہاں، اس امت میں بھی شرک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ آیت صاف صاف اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھ لے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گا، وہ شرک کر سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، نمازیں پڑھنے کے بعد بھی، روزے رکھنے کے بعد بھی، خوب نیک اعمال کرنے کے بعد بھی آدمی شرک کر سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے ایک درس میں بتایا تھا کہ ابن عربی جو یہ کہتا تھا کہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ دنیا کا سب سے گھنونا شرک ہے۔ اور ابھی ایک شخصیت کا ذکر ابھی آگے آنے والا ہے جس کا نام حلاج ہے، جو یہ کہتا تھا کہ انا الحق، میں ہی اللہ ہوں۔ تو یہ لوگ، ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ دن اور رات میں تقریباً 500 یا 1000 سنتیں پڑھتے تھے، نفل ادا کرتے تھے، یہ ان کی سیرت میں ملتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے شرک کیا اور دنیا کا گھناؤنا شرک کیا، تو علماء نے ان کے بارے میں فتویٰ لگایا کہ ان کا یہ عمل کفری اور شرکیہ ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہی بات کو کوئی مانتا ہے جو ان لوگوں نے کہی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی ایمان لانے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کر سکتا ہے۔ آگے ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، یہاں تک کہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں۔ تو اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان لانے والے شرک کر سکتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ایک آیت پڑھی گئی تھی، ایک بھائی نے لکھ کر تنبیہ کی ہے کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تو للناس علی اللہ ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس کو الٹ دیا ہے، للہ علی الناس پڑھ دیا ہے، تو اس کو آپ درست کر لیں جو بھی ویڈیو آگے سنیں گے۔ اگلے سوال میں ہے کہ مشرکین کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ جواب میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی یوں صفت بیان کی، یعنی یہ آیت کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، ترجمے ہی میں ان کی ایک خاص بات بتائی گئی جو ان کی ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں، یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں، وہ نفرت کرنے لگتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔
اگر ان سے کہا جائے کہ صرف اللہ کا نام لو، صرف اللہ کا ذکر کرو، اسی کی عبادت کرو، تو اکیلے اللہ کا نام سن کر ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مشرکین کی خصوصیت بتائی گئی، یہ مشرکین مکہ میں بھی تھی اور آج کے مشرکوں میں بھی، آج بھی جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، جو قبر پرست ہیں، ان میں بھی آج یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرو، اسی سے رزق کی دعا کرو، اسی سے ساری چیزیں طلب کرو، تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، ہم نبیوں کے اور ولیوں کے گستاخ ہیں۔ اس طرح سے وہ ہم پر الزام دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام سنتے ہیں، پیر دستگیر کا نام سنتے ہیں، علی ہجویری کا نام سنتے ہیں، یا کسی اور بابا کا نام سنتے ہیں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بابا ہماری مرادوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ نمایاں خصوصیت جو پہلے کے مشرکوں میں تھی، آج کے مشرکین میں بھی ہے۔ مفسر آلوسی نے روح المعانی میں اس تعلق سے ایک اپنا خود کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی کوئی دعا، اپنی کوئی حاجت کسی بڑے بزرگ سے مانگ رہا تھا اور یا فلاں کہہ رہا تھا، یعنی اس آدمی کا نام لے کر دعا کر رہا تھا کہ مجھے یہ چیز عطا کرو۔ تو یہ اس آدمی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، ادعوا اللہ لأن اللہ تعالیٰ قال ادعونی استجب لکم۔ انہوں نے کہا کہ صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس بات کو سن کر وہ آدمی ناراض ہو گیا، غصہ ہو گیا۔ آگے یہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ بعد میں کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ میں جب اس کو سمجھا رہا تھا اور غصہ ہو کر جب وہ چلا گیا تو وہ میرے بارے میں یہ کہنے لگا کہ یہ آدمی اولیاء اللہ کا منکر ہے، یہ اللہ کے ولیوں کو، نیک لوگوں کو اور بزرگوں کو نہیں مانتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کی بنسبت نیک لوگ اور بزرگ لوگ زیادہ جلدی سن لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ دعا سننے میں لیٹ کرتا ہے، اور اگر تم بزرگوں سے مانگو گے تو تم کو جلدی دعا تمہاری قبول ہو جائے گی اور مراد پوری ہو جائے گی۔ تو یہ جو نمایاں خصوصیت آیت میں بتائی گئی ہے، آج بھی اس کی مثالیں لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس شخص کا جو قصہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اس میں بھی یہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کر رہا ہے۔ جب اس کو سمجھایا گیا کہ صرف اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، تو یہ غصہ ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ سے مانگیں گے تو دیر سے دعا قبول ہوگی اور بزرگوں سے مانگیں گے تو دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو ایسے عقیدے سے بچائے، اللہ ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ رکھے، اس طرح کی باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے ایک آیت اور ذکر ہے جو اسی معنی میں ہے۔ اگلے سوال پر آئیں۔ مؤلف نے اگلا سوال ذکر کیا، کیا مشرکین مکہ بھی اللہ کو الہ مانتے تھے؟ یعنی کیا مکہ کے مشرک اللہ کو معبود مانتے تھے؟ تو جواب میں انہوں نے لکھا، مشرکین مکہ اللہ کو بھی الہ مانتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی بتوں کی، مورتیوں کی عبادت کی، لیکن ان مورتیوں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو بھی معبود مانتے تھے۔ اور اس سے پہلے ربوبیت کے سلسلے میں چند آیتیں گزر چکی ہے جس میں بتایا گیا کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا تھا مکہ کے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، خود تم کو کس نے پیدا کیا ہے، بارش کون برساتا ہے، تم کو روزی اور رزق کون دیتا ہے، تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم ان سے یہ سوال پوچھو گے تو مشرک کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے اور یہ سب اللہ ہی نے کیا ہے۔ تو تم، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے لیکن اللہ کو بھی معبود مانتے تھے۔ مؤلف کا کہنا ہے، ان کا اعتراض ہی یہ تھا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سارے الہوں کی جگہ بس ایک الہ بنا لیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی مکہ کے مشرک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ معبود تو بہت سارے ہیں، سارے معبودوں کو چھوڑ کر کیا ہم صرف ایک معبود کو مانیں گے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو بس ایک معبود بنا لیا ہے؟ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ یعنی اللہ بھی معبود ہے اور دوسرے بھی معبود ہیں،
یہ ان لوگوں کا کہنا تھا. اور خود مشرکین مکہ جب کعبہ کا طواف کرتے تھے تو کعبے کے طواف کے دوران وہ یہ الفاظ کہتے تھے کہ لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ جب کہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بس یہاں پر رک جاؤ، اس سے آگے مت کہو. لیکن وہ آگے یہ بات کہتے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے. وہ کہتے کہ صرف تیرا ایک شریک ہے، تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کی ملکیت کا بھی مالک ہے. یعنی دوسرے جو معبود ہے ان کی جو ملکیت ہے وہ ساری چیزیں تیری ہی ملکیت میں ہے. تو خود اس بت کا اور اس معبود کا تو مالک ہے، تو اکیلا مالک ہے. تو ان کے اس تلبیہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور دوسرے بتوں کو بھی مانتے تھے. آگے مؤلف کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو سب سے بڑا الہ ماننے کی وجہ سے سخت مصیبت میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے. یعنی کہتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور جو دوسرے مورتیاں یا دوسرے بت ہیں وہ بھی معبود ہیں، وہ بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے چھوٹے ہیں. اس لیے جب وہ سمندر میں پھنستے تھے یا کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو صرف اللہ سے دعا کرتے تھے. اور جب اللہ ان کو بچا لیتا تھا، جب کنارے پر آ جاتے اور ان کی جان بچ جاتی تو اللہ نے کہا اذا ہم یشرکون، تو وہ دوبارہ سے شرک کرنے لگتے تھے. اگلے سوال پہ آئے، مشرکین مکہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ جواب میں لکھا ہے مشرکین مکہ غیر اللہ کو اپنا سفارشی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. یعنی مکہ کے مشرک جب مورتیوں کی عبادت کرتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا کہ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے اور تم کو روزی روٹی دینے والا اللہ ہے اور دنیا کے ساری کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ ہے اور تم خود اس بات کو مانتے ہو، تو پھر صرف اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو عبادت میں شریک کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہم دوسرے نیک لوگوں کی یا بتوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے یہاں ہمارے لیے درخواست کریں گے اور اللہ ان کی بات کو سنے گا اور ہم کو بخش دے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو دوسرے جو معبود انہوں نے بنائے تھے وہ واسطے کے طور پر تھے، وہ سفارش کے طور پر تھے، وہ ان کے یہاں اصل نہیں تھے، اصل اللہ ہی تھا. آگے ایک اور آیت ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یعنی یہ بت اور نیک لوگ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمارے لیے درخواست کریں گے، ہم کو اللہ کے عذاب سے چھڑانے کی بات کریں گے. اگلا سوال ہے کیا مشرکین بے جان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ جواب میں لکھا ہے کہ بتوں کی حقیقت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں بیان کی ہے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے صالحین تھے. یعنی یہ جو نام آپ کے سامنے ذکر ہوئے یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو مشرکین مکہ تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جن مقامات پر یہ اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر کھڑے کر دو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے. وہ ان کو پوجتے نہ تھے. جب یہ یادگار بنانے والے فوت ہو گئے اور بعد والوں کو یہ شعور نہ رہا کہ ان بتوں کو صرف یادگار کے لیے بنایا گیا تھا تو انہوں نے ان بزرگوں کے بتوں کی عبادت شروع کر دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ مشرکین کے معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں. تو اس میں بھی وہی بات دہرائی گئی ہے جو پہلے 3-4 بار ذکر ہو چکی ہے کہ پہلے شیطان نے لوگوں کو نیک لوگوں کے بت بنوائے، لوگوں سے نیک لوگوں کے بت بنوائے اور یہ کہا کہ ان کی مورتیاں بناؤ ان کے یادگار کے طور پہ. پھر جب مورتیاں بنانے والے مر گئے اور بعد کے لوگ آئے تو شیطان نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ اور دادا نے ان مورتیوں کو عبادت کے لیے بنایا تھا
اور وہ ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا تم بھی عبادت کرو۔ اس طرح لوگ مورتیوں کی عبادت کرنے لگے۔ آگے ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو بے جان لاشیں ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جن کو تم پکار رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ان کو خود کو نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، وہ خود لاش ہیں، تمہاری بات کو سن نہیں سکتے۔ آگے ہے کہ جن اولیاء اللہ کو مشرکین پکارتے ہیں ان کے بارے میں بتایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ جن لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، جن بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ بت خود ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان سے بری ہیں، اور ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے۔ تو یہاں پر سوالات اور جوابات کا ایک حصہ ختم ہوا۔ اگلا حصہ شرک اکبر کی اقسام کے تعلق سے ہے، یعنی شرک اکبر کس کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی شکلیں کون کون سی ہیں۔ تو انہوں نے ابتدا میں شرک فی الذات اور شرک فی الصفات کے ذریعے سے یہ بحث کو شروع کیا ہے، اور پہلا سوال اس تعلق سے قائم کیا کہ اللہ کی ذات میں شرک کا کیا مفہوم ہے، اللہ کی ذات میں شرک کسے کہتے ہیں۔ اس کتاب کا سب سے پہلا سوال بھی اس سے کچھ تعلق رکھتا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ توحید یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں اکیلا اور بے مثال مانیں، یہ توحید ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اللہ کی ذات کا ذکر آیا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس سے کئی چیزیں باہر ہو جاتی ہے اور اس سے کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ مثالیں آپ کو دی گئی تھی کہ ایران کے کچھ مجوسی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دو ہیں، یا دنیا کو بنانے والے معبود دو ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں کہ تین ہیں، اور بہت سارے ہندو اور دوسرے لوگ جو غیروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بہت سارے معبود بتلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد سورہ اخلاص کے اندر کیا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ نصارہ یا عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس آیت میں ان کا رد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ ہی عزیر اور نہ ہی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم اللہ کا بیٹا کہیں۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کی صفات جس طرح اس کی صفات ہے ویسی صفات کسی کی نہیں ہے۔ تو وہی کچھ مثالیں، تقریباً 4 یا 5 مثالیں جواب کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے۔ آئیے ان مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ جواب میں مؤلف نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جو عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر کہا۔ لہٰذا جو شخص انا الحق، میں خدا ہوں کا دعویٰ کرے یا اللہ میں فنا ہونے کا دعویٰ کرے، وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے۔ اب یہ 2 لفظ بہت زیادہ اہم ہے، یہاں پہ رک کے ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ انا الحق، انا الحق کا مطلب ہوتا ہے کہ میں حق ہوں۔ اس سے مراد یہ صوفیوں کا جملہ ہے، اور اس سے مراد صوفی یہ لیتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اور صوفیوں کا جو عقیدہ آپ کے سامنے پہلے بیان کیا گیا تھا وحدت الوجود کے نام سے، کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز ہی اللہ ہے، یہ اور یہ والا عقیدہ ان الحق، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس طرح کا جملہ اسلام کے اندر سب سے پہلے جس نے استعمال کیا تھا وہ ایک بغداد کا بہت بڑا صوفی تھا جس کا نام حسین بن منصور حلاج تھا۔ حسین بن منصور حلاج، جو کہ منصور کے نام سے مشہور ہے اور مختصر میں اس کو حلاج بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں اللہ ہوں،
اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب اس کو یہ سمجھایا گیا کہ صرف کہ اللہ کی ذات ہم سے الگ ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، تم خود کو یا کسی اور کو اللہ نہیں کہہ سکتے، تو وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ یہ بات بغداد کے جو خلیفہ تھے مقتدر باللہ اس وقت کے، بنو عباس کے، ان تک یہ بات پہنچائی گئی اور انہوں نے علماء سے فتویٰ پوچھا۔ اس دور کے جو علماء تھے ان سب نے فتویٰ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ مرتد ہو چکا ہے، دین سے نکل چکا ہے اور خود کو خدا کہنے کا یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو بغداد کے اندر اس کو قتل کیا گیا۔ اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ تو یہ لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آج تک بہت سارے لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں اور اس بات کو، ان الحق والے اس جملے کو، جو کہ شرکیہ جملہ ہے اور دنیا کے گھناؤنے شرک میں سے ایک شرک ہے، اس کا بھی دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں جہاں پر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وہ بھی اسی طرح کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو وہ بھی خود کو رب کہتا تھا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حلاج کا جملہ ان الحق درست تھا، تو ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ فرعون کی بھی غلطی نہیں تھی، کیونکہ فرعون بھی وہی بات کہہ رہا تھا جو منصور حلاج کہہ رہا ہے۔ دونوں کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی کافر تھا اور وہ بھی کافر ہے۔ اور اس میں اور زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس آدمی کو، حلاج کو بچانے کے لیے بہت سارے لوگ فرعون کی طرف سے بھی عذر بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فرعون نے بھی کوئی غلط بات نہیں کی تھی، جو بات کہہ رہا تھا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو یہ باتیں بھی آپ کو کتابوں میں ملے گی۔ ہمارے ہندوستان کا ایک قدیم ادارہ اور سب سے بڑا مدرسہ جو جانا مانا ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک کے بھی بڑے مدارس جو مسلمانوں میں جن کی تعداد زیادہ ہے، جس جماعت کی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں آپ کو اشارے میں بتا رہا ہوں، ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر اگر آپ اس کا نام ڈال کر سرچ کریں گے تو ابھی بھی اس کے تعلق سے فتوے موجود ہیں، اور ان کے بزرگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی کو، حلاج کو، ہم نیک، بزرگ اور ولی شمار کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے کوئی غلطی کی تھی۔ تو یہ چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس آدمی کا جملہ ان الحق یہ بہت گھناؤنا شرک ہے۔ اس کا مطلب یا اس کی مراد جو وہ لے رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ خود کو اللہ کہتا تھا، اور یہی جملہ فرعون کا تھا۔ فرعون پر اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی وجہ سے لعنت کی، تو یہ آدمی بھی، حلاج بھی، اس کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہوگا۔ اور میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب کا، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آدمی منصور حلاج کے عقیدے کی طرح عقیدہ رکھے گا، اس کی بات کی طرح بات کہے گا، تو وہ کافر ہو جائے گا، ملحد ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو ان الحق جو کہتا ہے وہ اللہ کی ذات کے اندر شرک کرتا ہے، یہ ایک جملہ ہوا۔ دوسرا جملہ جو اس میں ذکر ہے، جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ میں فنا ہونے کا دعویٰ کرے۔ آپ کو صوفیوں کی کتابوں کے اندر یہ جملہ ملے گا کہ فنا فی اللہ، اللہ میں فنا ہو گیا۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ یعنی میں اور اللہ دونوں ایک ہو گئے۔ ان کے یہاں فنا فی اللہ کے الگ الگ مراتب ہیں۔ شروع میں یہ ان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، جو صوفیہ کے بڑے مشائخ کہلاتے ہیں، یہ ان کی تربیت میں آنے والے لوگوں کو یہ پٹی سب سے پہلے پڑھاتے ہیں کہ تم یہ تصور کرو کہ تمہارا شیخ جس کی تم نے بیعت کی ہے وہ ہر وقت تم کو دیکھ رہا ہے، اور ہر وقت وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے، اور وہ تمہاری مدد کے لیے کہیں بھی اور کبھی بھی آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوچو۔ اس مرحلے سے اٹھا کر جو انہوں نے مراتب ذکر کیے، آخری مرتبہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح بندہ اوپر اٹھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے، یعنی اس میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو یہ فنا فی اللہ کا عقیدہ ہے، یہ بھی کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ ان الحق والا عقیدہ اور فنا فی اللہ والا عقیدہ، جس طرح سے دوسری چیزیں جو شرک والی ہیں، اگر یہ کوئی مانتا ہے اور اس پر مر جاتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ اور یہ کس نوعیت کا شرک ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ شرک کی کون سی قسم ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ یہ شرک فی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات کے اندر شرک۔ ایک ہوتا ہے شرک فی صفات، یعنی اللہ کی صفات میں شرک، وہ آگے آئے گا۔ ابھی ہم جس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی ذات کا ہے۔
تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ آگے ایک آیت ذکر کی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اس کے بندوں میں اس کا جز بنا دیا، بے شک ایسا انسان کھلا کافر ہے۔ یعنی لوگوں نے بندوں کے اندر اللہ کا جز یعنی حصہ بنا دیا۔ حصہ کس طرح بنایا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز اور حصہ بنا دیا۔ مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس طرح انہوں نے فرشتوں کو اللہ کا حصہ اور اس کا جز بنا دیا۔ اور ہمارے دور کے کچھ جاہل یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے، تو یہ بھی اللہ کا حصہ بنانا ہوا، جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مذمت کی ہے۔ دیکھیے اللہ کا نور جب بھی کہا جاتا ہے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک وہ نور ہے جو اللہ کی صفت ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، تو یہ نور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو حدیثوں میں بھی ذکر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی، اللہ کی کوئی صفت کسی مخلوق کا حصہ نہیں ہو سکتی، یہ ایک نور کا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب ایک وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو اس کی صفت نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ہم سورج کا نور دیکھتے ہیں، چاند کا نور، ستاروں کا نور، یہ بجلی کا لائٹ کا نور، یہ ساری روشنی جو ہم کو نظر آتی ہے، یہ نور اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ مخلوق ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ پہلا نور جو میں نے آپ کو بتایا وہ اللہ کی صفت ہے، دوسرا جو نور ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جو آج کے قبر پرست کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، یعنی اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہ اللہ کی صفت نور مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ تو اس تعلق سے یہی والی آیت آئے گی کہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا جز بنا دیا، بے شک ایسا انسان کھلا کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفت نور کا حصہ ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اللہ کا کسی کو بیٹا کہے یا کسی کی بیٹی کہے، اللہ کا کوئی اگر کسی کو باپ بنائے، اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو یہ ساری شکلیں اس آیت کے اندر داخل ہوگی کہ وہ اللہ کا حصہ بنا رہا ہے، اور اللہ کا حصہ بنانا یہ کھلا ہوا شرک ہے اور اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آخری جملہ اس سوال کا ہے کہ اللہ کی مخلوق اور بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور من نور اللہ کہنا اللہ کا جز بنانے کے مترادف ہے، اور یہ بدترین شرک ہے۔ اگلے دو سوال اسی نور کے تعلق سے ہے، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں۔ ہم اس کو سرسری پڑھ کے گزرتے ہیں۔ مؤلف کا کہنا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اے جابر اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش اور چوتھے سے کل کائنات پیدا کی۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذکر کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، جھوٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور یہ ثابت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر 2-3 دلیلیں اس بات پر نوٹ کر لیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے تو ہے کیا، حقیقت میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تو صرف تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان ہے اور نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے بنائے گئے ہیں، اللہ کے نور سے نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے غلطی ہوئی تھی، جو کہ حدیث کے اندر ثابت ہے، موجود ہے۔
تو صحابہ کرام نے نماز ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. لوگوں سے کہا صحابہ کرام سے کہ میں تمہاری طرح ہی آدمی ہوں، میں ویسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اگر میں کبھی بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. تو یہ آیت اور حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ نہیں تھے. اور جب بشر تھے تو وہ ساری چیزوں کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی جو عام انسانوں کو ہوتی ہے، جیسے کھانے پینے کی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں لاحق ہوتی تھی جو دوسروں کو ہوتی ہے، جیسے بھول جانا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولتے تھے وقتی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ اگر شریعت کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ وہاں تنبیہ کر دیتے تھے. شرک فی الذات کے تعلق سے یا نور من نور اللہ کے تعلق سے آخری سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. کیا اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور ایک کتاب آ گئی، ایک روشن کتاب آ گئی. تو دو چیزیں آئی، نور آیا اور کتاب آئی. تو کیا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے؟ کیا نور کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں اور وہ نور سے مراد وہ خود ہیں، یا کچھ اور ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں آیت میں نور سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی تمہارے پاس جو نور آیا ہے وہ قرآن مجید کا نور ہے اور وہ نور ہدایت ہے، وہ ایسی روشنی ہے جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. مؤلف کا جواب پڑھتے ہیں. مؤلف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو نور کہا، انجیل کو نور کہا، قرآن مجید کو نور کہا. ان تمام آیات میں نور سے مراد نور ہدایت ہے، اللہ کے نور کا حصہ نہیں. اللہ کے نور سے نور ماننا شرک ہے. تو آیت میں نور سے مراد آیت میں نور سے مراد قرآن مجید ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اگلے پیراگراف میں ایک لغوی بحث ہے جو کہ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور اس کے تعلق سے امتحان میں بھی نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو لوگ تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں ان کے لیے مختصراً بتایا جا رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. عربی زبان کے اندر جب واو عاطفہ آتا ہے تو یہ مغایرت کے لیے آتا ہے، یعنی واو سے پہلے والا معطوف علیہ اور واو کے بعد والا معطوف، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، دونوں ایک نہیں ہوتی. یہ اصل قاعدہ ہے واو کے اندر. لیکن کچھ جگہ پر سیاق اور سباق کے اعتبار سے واو تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، مغایرت کے لیے نہیں آتا. یعنی دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی، واو سے پہلے والا اور واو سے بعد والا دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور یہاں پر یہی مراد ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے نور و کتاب مبین کے بعد کہا کہ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. اگر دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی تو اللہ بہ نہیں کہتا، اللہ کہتا بہما، ان دونوں کے ذریعے سے، یعنی مثنیٰ کی ضمیر لاتا، واحد کی ضمیر نہیں لاتا. جب اللہ نے واحد کی ضمیر لائی تو پتہ چلا کہ واو سے پہلے والا اور واو سے بعد والا دونوں ایک ہی مراد ہے، دو نہیں ہے، یعنی دونوں سے مراد قرآن مجید ہے. اگلا حصہ شرک فی الصفات کے بارے میں ہے. شرک فی الصفات کے بارے میں کچھ سوالات پڑھ کے انشاءاللہ اس مجلس کو ختم کرتے ہیں. سوال میں ہے کیا اللہ کے سوا کوئی مختار کل ہے، یعنی لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے؟ مختار کل کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کا اختیار رکھنے والا. مختار یعنی اختیار رکھنے والا، کل یعنی تمام چیزیں. کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کو دنیا کی ساری چیزوں پر کنٹرول ہے، جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، جو جس کو جو چاہے دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب ایسا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا. اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر اللہ مسیح بن مریم، ان کی والدہ اور روئے زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون ہے جسے اللہ کے مقابلے میں ذرا سا بھی اختیار ہو کہ انہیں ہلاکت سے بچا لے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ذرہ برابر اختیار نہیں ہے.
اگر اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ کو روکنے والا، اس کے خلاف اختیار رکھنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آگے یہاں پر اختیار کے بارے میں سوال ہوا ہے، آگے اللہ کے علم کے بارے میں سوال ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی ایک سوال آنے والا ہے. تو یاد رکھیں اس طرح کے سوالات کے متعلق ایک مختصر جواب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حفظ کر لیں. جب آپ سے پوچھا جائے کہ کیا کوئی مختار کل ہو سکتا ہے، کیا اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایسا ہے جو دنیا کی تمام چیزوں پر کنٹرول اور اختیار رکھتا ہے، تو اس کا مختصر جواب ہم یہ دیں گے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اختیار نہیں رکھتے، جو کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان اور سب سے عظیم رسول ہیں. جب وہ یہ اختیار نہیں رکھتے تو دنیا کا کوئی ولی اور بزرگ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں خاص دلیل قرآن مجید میں آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی بھی نفع کا اور کسی بھی نقصان کا، کسی بھی فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، کسی بھی فائدے اور نقصان کا اختیار تمہارے لیے میں نہیں رکھتا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں کہلوایا گیا کہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے کوئی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا اور نہ میں خود کے لیے کوئی اختیار رکھتا ہوں. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں کسی کے لیے اور خود اپنے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے اور کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تو کوئی بھی اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیسے مالک اور مختار کل ہو سکتا ہے؟ ایک سوال آیا ہے، اس کو انشاءاللہ آخر میں دیکھیں گے. آگے مؤلف کا کہنا ہے کہ جن کو لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. جب وہ اتنی چھوٹی سی چیز کے مالک نہیں ہیں تو وہ تمہارا کیا فائدہ کر سکتے ہیں اور تم کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو دنیا میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ مختار کل نہیں ہے. سید البشر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اور فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہہ دو میں تو اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہے. یعنی خود اللہ تعالیٰ نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں خود کے لیے بھی خود کو فائدہ پہنچانے کا اور خود کو نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. ساری مخلوقات سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے اور اپنے سوا کسی اور کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو پھر اللہ قادر مطلق کے علاوہ کسی اور کو امداد کے لیے کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کر سکے. یعنی تکلیف پہنچے گی تو تکلیف کو دور کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یہ اختیار اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا ہے. تو یہ اللہ کے اختیار کے بارے میں سوال تھا. اگلا سوال اللہ کے علم کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت علم، اللہ کی صفت علم کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 150 مقامات پر کیا گیا ہے. اور اللہ کا علم جیسا کہ دوسری اللہ کی صفات ہے، اللہ کا علم بھی کامل ہے، اس میں کسی قسم کا نقص اور کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حاضر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، غیب کی چیزوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ العلیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور الخبیر ہے، یعنی باطن سے باطن اور چھپی سے چھپی چیزوں کا بھی علم رکھنے والا ہے. کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کیا اللہ کی اس صفت کی طرح دنیا میں کوئی ہے جو اللہ کی طرح ہر چیز کو جانتا ہے،
کیا مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے؟ یہ سوال مؤلف نے قائم کیا ہے۔ مؤلف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے لوگوں کی تکالیف کا علم رکھتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ اس کو کون سی پریشانی ہے، اس کو کون سی ضرورت ہے، وہ کس چیز کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں دنیا کے سارے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو کیا یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی مخلوق ہے جو سارے لوگوں کو ایک ساتھ سن سکتا ہے اور سب کے بارے میں جان سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دے سکے اور وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہو۔ یعنی جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے سوا، وہ پکارنے والوں کی پکار کو سن ہی نہیں پاتے، وہ ان کی دعا ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی، اس لیے یہ بہت بڑے گمراہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور دو آیت اس تعلق سے ذکر کی ہے قرآن مجید کے اندر کہ وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو قبر میں جا چکے ہیں وہ ہماری بات کو نہیں سنتے، اگر ہم ان سے مانگیں گے تو ہماری بات ان تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ صفت کہ ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو ایک ساتھ جو سننے والا ہے وہ اکیلا اللہ ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر ایک کو بیک وقت سن رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے تو اور کون ہے جو مردوں کو اپنی مشکلات سے آگاہ کرے؟ اس لیے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زدہ کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ یعنی صرف اللہ ہی ہے جو مصیبت میں پکارنے والے کی تکلیف کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جس ترتیب سے کتاب کی بحث چل رہی ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہوئی، اس کے بعد اللہ کے علم کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے اور ہماری حاجتوں کو جانتا ہے، اور تیسرا ابھی آگے آئے گا کچھ صفحوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان دعاؤں کو پورا کرنے پر قدرت، دعاؤں کو سننے پر قدرت۔ تو یہ قدرت کی جو بحث ہے اور طاقت کی جو بحث ہے، یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے دراصل معبود حقیقی ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اگر کوئی سچا معبود ہے تو وہ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ کتاب التوحید کی جو مشہور ترین شرح ہے تیسیر العزیز الحمید، اس کے مؤلف شیخ سلیمان بن عبداللہ آلو شیخ نے دعاؤں کے تعلق ہی سے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ تین چیزیں سچے معبود ہونے کے لیے ضروری ہے، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو اس کی دعا کو پورا کرنے کے لیے، سننے کے لیے ضروری ہے کہ معبود کے اندر تین چیزیں ہوں۔ پہلی چیز کہ وہ ہر چیز کا مالک ہو، ہر چیز کا مالک ہو، ہر چیز اس کے اختیار میں ہو، تاکہ جب بھی کوئی اس کو پکارے تو اس کی پکار کو پورا کرنے کے لیے، اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جب بھی کوئی چیز مانگے تو اس چیز کو دینے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ تو پہلی شرط کہ وہ جس معبود کو پکارا جا رہا ہے وہ معبود ہر چیز کا مالک ہو۔ دوسری شرط کہ اسے تمام چیزوں کا علم ہو، اور جب بھی اس کو پکار رہا ہو، جس وقت بھی پکار رہا ہو، وہ اس کی پکار کو سنے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنے اور ہر وقت اس کی پکار کو سنے، ہر وقت پکارنے والوں کی پکار کو سنے۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ لوگوں کی دعاؤں کا اس کو علم ہو۔ تیسری اور آخری شرط جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ ہے اس پکار کو قبول کرنے کی اس کے پاس قدرت اور طاقت ہو۔ تو اختیار، علم اور طاقت اور قدرت، یہ چیزیں اگر اس کے اندر ہوگی تو وہ اس دعا کو پورا کر سکتا ہے اور قبول کر سکتا ہے۔
اللہ کے علاوہ یہ تین صفات کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، اور یہ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ ایک آیت میں ذکر کیا ہے۔ یہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14، یعنی دو آیتیں ایک ساتھ ہے، اور ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تین خوبیاں جو ایک سچے معبود کے اندر ہونا ضروری ہے وہ صرف اللہ میں پائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے تم دعائیں کر رہے ہو، یہ لوگ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں، اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اس چھوٹی سی چیز کی بھی وہ ملکیت نہیں رکھتے۔ تو پہلی شرط ختم ہو گئی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا کی کسی چیز کا مالک ہو، صرف اللہ اکیلا مالک ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کوئی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط اللہ نے بتائی ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پکارو گے تو یہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی نہیں سکتے۔ جب ہماری حاجتوں کا، ہماری دعاؤں کا ان کو علم ہی نہیں ہوگا، جب وہ دعاؤں کو سنیں گے ہی نہیں تو اس کو پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ دوسری شرط علم ہونا، ساری دعاؤں کو اور ساری باتوں کو جاننا، ساری حاجتوں کو جاننا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو ہر کسی کی حاجت کو ایک ساتھ جان سکے۔ ہمارے سامنے ابھی ہم اس مسجد کے اندر بات کر رہے ہیں، مسجد میں جو بات ہو رہی ہے آپ لوگ سن رہے ہیں، مسجد کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپس میں وہ لوگ اپنی الگ باتیں کر رہے ہیں، ہم کو ان کی باتوں کا علم نہیں ہے۔ دنیا میں دوسری بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں پر اور بھی دوسری باتیں ہو رہی ہوگی، بازاروں میں اور دوسری جگہ پر لوگ الگ الگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ساری باتوں کو ہم نہ سن سکتے ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو سارے لوگ اگر ایک ساتھ کہیں گے تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ 10 لوگ ایک ساتھ سامنے کھڑے ہو جائیں اور 10 لوگ ایک ساتھ بولنے لگے تو ہم ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن اللہ کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ ایک وقت میں دنیا کے سارے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی شرط، علم کی شرط، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اندر مکمل طور سے پائی جاتی ہے، کسی دوسرے معبود کے اندر یا کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آخری اور تیسری شرط اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وَلَوِ اسْتَمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اسی آیت کے اندر، کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو وہ قبول نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تمہاری بات کو پورا کر دیں اور جو تم مانگ رہے ہو وہ تم کو دے دیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ جملہ بھی ایک بہت بڑی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے آیت کا، کہ قیامت کے دن جن کو تم پکار رہے ہو، تمہاری اس دعا کو، تمہارے اس شرک کو وہ انکار کر دیں گے، اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ نے بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور سے آپ دعا کرتے ہیں تو وہ شرک ہے، اور جس سے بھی آپ دعا کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک سے برات کا اظہار کرے گا اور اس کا انکار کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق سے بحث تھی، اور یہ تینوں چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں۔ اگلا سوال علم ہی کے تعلق سے، اور آگے 3-4 سوالات اور آئیں گے، وہ اللہ کی صفت علم ہی کے بارے میں ہے۔ سوال میں ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہے؟ عالم الغیب یعنی غیب کا علم رکھنے والا، غیب کی باتیں جاننے والا۔ تو جواب میں انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہہ دو جو بھی آسمان اور زمین میں ہے غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اس میں بتایا کہ آسمان و زمین کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو، صرف اللہ غیب کو جانتا ہے اور کوئی مخلوق غیب کو نہیں جانتی۔ سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اقرار کروایا گیا کہ لوگوں سے کہو کہ میں غیب کی باتوں کو نہیں جانتا ہوں، اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہی میں ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے کہ اگر مجھے غیب کی باتیں معلوم ہوتی تو مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہی نہیں، اور میں بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو بہت ساری جگہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا۔ یہ نقصان پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے،
غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ الزام سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، سورہ توبہ کے اندر جو آیتیں ہیں، جب وہ آیتیں نازل ہوئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اور 1 مہینے تک تکلیف میں تھے۔ اگر غیب کا علم ہوتا اور جانتے تھے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے تو کیوں مہینہ بھر تکلیف میں رہتے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد کے اندر دانت کو توڑا گیا، شہید کر دیا گیا دندان مبارک کو، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر جانتے تو وہ اپنے دانت کو بچا لیتے، ان کو زخمی کیا گیا، اگر غیب جانتے تو خود کو زخمی ہونے سے بچا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کچھ صحابہ کو ہمارے پاس بھیجیے جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، جو ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 قاری صحابہ کو، جو کہ علماء میں سے تھے اس وقت کے، ان کو بھیجا دین کی تعلیم دینے کے لیے۔ تو یہ جو نئے لوگ آئے تھے انہوں نے ان 70 صحابہ کو بیچ راستے میں قتل کر دیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس طرح قتل ہونے کے لیے بھیج دیتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اور غیب کا مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں آگے سوال آنے والے ہیں اسی تعلق سے، اور اس تعلق سے بس ایک بات بیان کر کے ختم کر دیتے ہیں اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ اگلے درس میں آگے بڑھائیں گے۔ ہم کو کچھ روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی کچھ باتیں لوگوں کو بتلائی، قیامت کے بارے میں بتایا، دجال کے بارے میں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ آخری وقت میں اتریں گے۔ تو کیا یہ غیب کی باتیں نہیں ہیں؟ یہ غیب کی باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلی؟ تو اس کا سیدھا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا ہے، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جس سے وہ رسول کے طور پر راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیب کی کچھ باتیں رسولوں کو بتاتا ہے، اور وہی اتنی ہی باتیں رسولوں کو پتہ چلتی ہے جتنا اللہ نے بتایا، اس سے زیادہ رسولوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ باتیں جو رسولوں کو غیب کی بتائی گئی، رسولوں نے ہم تک پہنچا دی۔ اگر ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، تو ہم کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ امت کے سارے لوگ عالم الغیب ہیں، کیونکہ یہ غیب کی جتنی باتیں قیامت کے بارے میں تھی، دجال کے بارے میں تھی، یا پھر جنت و جہنم کے بارے میں ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی بتلا دی۔ جیسے رسول کو پتہ چلا تھا ہم کو بھی پتہ چل گیا، تو کیا ہم عالم الغیب ہو گئے؟ اس طرح پوری امت عالم الغیب ہو جائے گی۔ تو یہ درست نہیں ہے کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اکیلا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنی ہی چیزوں کا علم تھا جو اللہ نے بتایا تھا، وہ مطلقاً عالم الغیب نہیں تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔